دارمی کی ایک بڑی اہم روایت ہے۔ نافع بن عبد الحارث ہیں جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ کا گورنر مقرر کیا۔ نافع بن حارث کو مکہ معظمہ کا گورنر مقرر کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو دوران سفر انہیں راستے میں نافع بن حارث ملے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر ان سے پوچھا، تم تو مکہ کے گورنر ہو تو تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو کہ سارے معاملات چھوڑ کے یہ سفر میں تم مجھے ملے ہو تو یہ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت نافع فرمانے لگے کہ میں نے حضرت عمر کو یہ جواب عرض کیا کہ میں نے ایک نام لیا ابن ابزہ، کہ میں نے ابن ابزہ کو وہاں مکہ والوں پر گورنر مقرر کیا ہے، اپنا نائب مقرر کر کے، تو پھر میں کام کے لیے باہر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو نافع بن عبد الحارث کہنے لگے کہ یہ ہمارا آزاد کیا ہوا غلام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے مکہ والوں پر ایک غلام کو مکہ والوں پر گورنر لگا دیا، اتنا بڑا عہدہ دے دیا ایک غلام کو، آزاد کردہ غلام کو؟ تو حضرت نافع عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، ہم نے جو اس کو گورنر بنایا ہے وہ کتاب اللہ کا علم بھی رکھتا ہے، وہ کتاب اللہ کا علم بھی رکھتا ہے اور علم وراثت کا بھی وہ عالم ہے، وہ کتاب کا جاننے والا ہے، اس علم کی وجہ سے میں نے اسے گورنر بنایا ہے، اپنا نائب بنایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قرآن کریم، اس کتاب کے تھام لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعضوں کو بلندی عطا کرے گا، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعضوں کو پست کر دے گا۔ یہ ایک جملہ جو نا حدیث کا یہ جملہ بہت اہم ہے کہ یہ جو کتاب ہے، جب اس کتاب کو تھام لو گے تو یہ کتاب تو ہے ہی بلند و بالا، یہ تمہیں بھی بلندی پر لے جائے گی، لیکن اگر اس کتاب کو چھوڑ دو گے تو اقبال نے ایک شعر کہا تھا بڑا شاندار کہ خار از مہجور یہ قرآن شدی، خار از مہجور یہ قرآن شدی، شکوائے سنجش گردش دوران شدی، کہ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے تم ذلیل و رسوا ہوئے اور الزام دیتے ہو کہ جی زمانہ خراب ہو گیا، گردش زمانہ، لیل و نہار، یہ تارے ہمارے صحیح نہیں ہیں، ہمارے ستاروں کی چالیں درست نہیں ہیں، یعنی خار ہوئے، ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور اسی کو اردو زبان میں کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور تم قاری قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں قاری قرآن ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر اقبال نے ایک اور جگہ پر کہا تھا کہ اے چو شبنم بر زمیں افتندائے، اے چو شبنم بر زمیں افتندائے، در بغلداری کتاب زندائے، کہ اے شبنم کی طرح زمین پر گرے ہوئے لوگوں، یہ مسلمانوں کو کہا، اے شبنم کی طرح زمین پر گرے ہوئے لوگوں، اگر تم زندہ چاہتے ہو اپنے آپ کو کرنا اور بلندی پر جانا چاہتے ہو تو بغل میں تمہارے ایسی کتاب ہے جو زندہ کتاب ہے، در بغلداری کتاب زندہ ہے، اپنے بغل میں تم نے کتاب کو رکھ لیا، بجائے اس کے کہ اس کو کھولتے، اس کو پڑھتے، اس سے رہنمائی حاصل کرتے تو آج تمہارا یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو حضرت عمر نے جو حدیث سنائی کہ اس قرآن کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے اللہ بعضوں کو بلندی عطا کرے گا جو اس کتاب سے تمسک کریں گے، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گے پھر اللہ تعالیٰ انہیں پست کر دے گا۔ اب ایک سوال ہے، جسے اللہ تعالیٰ پست کر دے، جسے اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، نیچا کر دے، اسے کون اونچا کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو اپنائیں اور اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کریں، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کتاب کے ساتھ
تعلق قائم کرنے والوں کو فرمایا کہ انہیں کیا ملے گی؟ بلندی ملے گی۔ اور حضرت نافع نے کیا عرض کیا تھا کہ ہم نے جو اسے مکہ کا گورنر بنایا اس بنا پر بنایا کہ وہ کتاب اللہ کا عالم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ دوسرا ایک اہم ترین معاملہ کہ ہماری عدلیہ نے، اعلیٰ عدالت نے اپنے ان تمام جو پچھلے 2 فیصلے دیے تھے قادیانیت کے خلاف انہیں کالعدم قرار دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اوورآل مجموعی طور پر امت مسلمہ تو خوش ہے، لیکن اس میں چند ایک جو ہے نا ان کے دلوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی جج نے اپنے فیصلے سے واپسی لے لی، جج نے اپنے فیصلے سے نظر ثانی کر دی، یہ کیسا جج ہے؟ تو جب اس نے کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ دیا تھا، جب اس نے آئین پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تب تو تم کچھ نہیں بولے تھے۔ اب تمہارے مروڑ اٹھ رہے ہیں اور تم جو ہے وہ قاضی عیسیٰ کے بارے میں باتیں کر رہے ہو کہ جی اب اس نے ایسا کیا، وہ علماء کے دباؤ میں آ گیا۔ ابھی تو صحیح فیصلہ ہوا کہ جو کتاب اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، اسے کیسے مسلمانوں کا فرقہ قرار دیا جا سکتا، اور وہ کیسے جو ہے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے جو قرآن میں تحریف کا قائل ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔